تاج محل، محبت کی وہ داستان جو سنگ مرمر میں قید ہو گئی۔ آگرہ کے پرسکون کنارے پر بہتی ہوئی دلکش جمنا کی موجیں آج بھی ایک ایسے عشق کی گواہ ہیں جو صدیوں بعد بھی بھلایا نہ جا سکا، اور آج بھی یہ عشق کی سچی داستان دلوں کو سرشار کرتی ہے۔ یہ داستان ہے شاہ جہان اور ممتاز محل کی محبت کی سچی داستان، ایک ایسا عشق جو دلوں میں ہی نہیں بلکہ سنگ مرمر کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، اور یہ محل یعنی کہ تاج محل محبت کی ایک یادگار بن گیا۔ اس محبت کی ابتدا ہوئی شاہی بازاروں کی ان تاریخی گلیوں سے جو رونق اور گہما گہمی سے ہمیشہ آباد رہیں۔ سن 1607 کا وہ ایک دن جب اسی شاہی بازار میں پہلی بار ایک شہزادہ اپنا دل ہار بیٹھا، شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہان کہلایا۔ اس کی نظر ایک حسین اور نازک سی لڑکی پر پڑی۔ کہتے ہیں ایک نگاہ نے دل کو قید کر لیا۔ محبت کے اس لمحے کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلی ہی نظر میں شہزادہ خرم دیوانہ ہو گیا اور اس کے حسن کا قیدی بن گیا۔ وہ حسین لڑکی ارجمن بیگم تھی، ایک عالم گھرانے سے تعلق رکھنے والی باوقار اور حیرت انگیز طور پر با اخلاق لڑکی۔ پھر 1612 میں یہ محبت رنگ لائی جب دونوں کا نکاح ہوا۔ وہ لڑکی ارجمن بیگم اب شاہی محل کی ممتاز محل بن گئی، یعنی محل کی ممتاز ترین ملکہ۔ وہ صرف حسین نہیں، ذہین اور باحکمت خاتون اور مشیر بھی تھی۔ اسی وجہ سے شہزادہ خرم یعنی شاہ جہان اپنی سلطنت اور پھر جنگی امور پر بھی ممتاز بیگم سے مشورہ لیا کرتے، یعنی کہ وہ ایک حقیقی ساتھی بنی جو شاہ جہان کی ہر لحاظ سے طاقت بنی۔ لیکن ناظرین، کوئی بھی چیز ہمیشہ کہاں رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ایک دن جب یہ عشق ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سن 1631 میں ایک مہم کے دوران ممتاز محل کے ہاں ان کے 14ویں بچے کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ کے مطابق اس پیدائش کے دوران خون بہت زیادہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے ممتاز محل زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑ گئیں، اور پھر زندگی اور موت کی اس جنگ میں وہ موت سے ہار گئیں اور شاہ جہان کو اس سفر میں اکیلا ہی چھوڑ گئیں۔ شاہ جہان کی تو دنیا جیسے اجڑ گئی۔ کہتے ہیں شاہ جہان نے کئی مہینے تک خود کو سب سے الگ کر لیا، تنہا، اور کئی مہینے تک شیشے میں اپنا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ تخت، تاج، شان و شوکت سب بے معنی ہو چکے تھے۔ مرتے وقت ممتاز نے اپنے شوہر کو ایک وصیت کی تھی، جب میں نہ رہوں تو میرے لیے کوئی ایسی یادگار چھوڑ جانا جو ہماری محبت کی گواہ رہے۔ شاہ جہان نے اپنا وعدہ نبھایا، اور پھر آغاز ہوا تاج محل کی تعمیر کا۔ ممتاز بیگم کے انتقال کے فوراً بعد تاج محل کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ اصل میں یہ صرف ایک عمارت ہی نہیں تھی، یہ ایک جذبہ تھا، ایک محبت، یعنی ایک آنسو تھا جو سنگ مرمر کی صورت میں جم گیا، جس کو آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محل کی تعمیر تقریباً 22 سال میں ہوئی۔ اس کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور 1653 میں مکمل ہوئی۔ تعمیر میں 20,000 سے زائد کاریگر، معمار، خطاط، سنگ تراش اور فنکار شامل تھے جو ہندوستان، ایران، ترکی، شام، مصر اور وسطی ایشیا سے بلائے گئے تھے۔ اس تعمیر کا چیف آرکیٹیکٹ ماسٹر استاد احمد خان لاہوری کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پورا ڈیزائن، نقشہ اور انجینئرنگ اپنی رہنمائی میں کی۔ اس میں ان کے بیٹے استاد حمید نے ان کی بھرپور معاونت کی۔ مرکزی گنبد کی تعمیر استاد اسماعیل خان کی نگرانی میں ہوئی، جو کہ عثمانی ترک سلطنت کے مشہور معمار تھے۔ تاج محل کی دیواروں پر خطاطی امانت خان شیرازی نے کی۔ ان کا نام تاج محل کی دیوار پہ آج بھی تحریر ہے، جو ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور ان جیسی خطاطی کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ پھول، بیل بوٹوں کی تراش کاری کے لیے ایران سے اس وقت کے ماہر مشہور سنگ تراش بلائے گئے۔ سنگ مرمر کا جیومیٹرک پیٹرن وسطی ایشیا، بخارا اور سمرقند کے مشہور کاریگروں نے بنایا۔ اندرونی آرائش کا کام شام اور عراق کے فنکاروں نے کیا۔ مین عمارت کا سفید سنگ مرمر مکران راجستھان سے لایا گیا۔
قرآن کی آیات کے لیے کالا پتھر، جیٹ، مدارس اور ایران سے منگوایا گیا۔ دیواروں کی سجاوٹ کے لیے افغانستان سے لایا گیا نیلا پتھر استعمال کیا گیا۔ پھول اور پتھر کی نقش کاری کے لیے سری لنکا اور ایران سے زمرد اور یاقوت منگوائے گئے۔ مسجد اور دروازے پر سرخ پتھر استعمال کیا گیا۔ چار مینار تھوڑا سا باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے کی صورت میں عمارت کو نقصان نہ ہو۔ اندرونی قبریں اصلی نہیں ہیں۔ اصل قبریں جس میں شاہ جہان اور ممتاز بیگم دفن ہے زمین کے نیچے خفیہ تہہ میں ہے۔ عمارت کا سارا نظام سمتی تناسب سیمیٹری پر قائم ہے، یعنی ہر ایک چیز بیلنس میں ہے۔ تاج محل ایک فرد کا نہیں، ایک قوم کی مشترکہ محنت اور دنیا بھر کے بہترین کاریگروں کی کاریگری کا ایک مظاہرہ بھی ہے، مگر اس میں دھڑکتا ہے دل آج بھی صرف شاہ جہان اور ممتاز کی محبت کا۔ تاج محل کے بارے میں کئی مشہور کہانیاں پرانے وقتوں سے گردش کرتی چلی آ رہی ہیں۔ کیا شاہ جہان نے محل بنوانے کے بعد مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے؟ کیا تاج محل کے نیچے خفیہ سرنگیں اور 22 خفیہ کمرے موجود ہیں؟ جہاں تک بات ہے مزدوروں کے ہاتھ کٹوانے کی، تو آج تک تاریخ میں کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلے کہ شاہ جہان نے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، بلکہ یہ ثبوت، یہ سراغ ضرور ملے ہیں کہ ان میں سے بہت سے کاریگروں نے ہندوستان کی کئی تاریخی عمارتوں کی تعمیر میں پھر سے اپنا فن دکھایا تھا، اور شاہ جہان نے ان کے ہاتھ نہیں کٹوائے۔ البتہ ان معماروں اور کاریگروں کو زندگی بھر کے لیے شاہی وظیفہ ضرور دیا۔ اور جہاں تک بات ہے محل میں موجود ان خفیہ کمروں کی جن میں کچھ راز چھپے ہیں، ان 22 کمروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ 22 خفیہ کمرے ہیں جن میں کچھ راز ہے۔ وہاں شاہ جہان اور ممتاز کی روحیں بھٹکتی ہیں۔ ان کمروں کو اسی وجہ سے بند رکھا جاتا ہے اور عام پبلک کو وہاں وزٹ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سچ کیا ہے لوگ نہیں جانتے، تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں ٹیکنیکلی اور اسٹریٹجیکلی بھی۔ دراصل یہ 22 کمرے یہ کمرے نہیں ہیں، یہ ایک بڑا سا کوریڈور ہے اور اس پر دروازے لگا دیے گئے ہیں، اور اس میں کچھ ایسا ہے نہیں جس کو دیکھنے کے لیے اسے عام پبلک کے لیے کھولا جائے۔ اور اگر بات کی جائے محل کے نیچے موجود کمروں کی، تو یہ کمرے محل کی ساخت کو سہارا دینے کے لیے، نمی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سرکاری ماہرین ان کو تکنیکی کمرے کہتے ہیں، نہ کہ ان میں کوئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ بلا وجہ کی وہاں پر بھیڑ نہ ہو، اسی وجہ سے ان کو بند رکھا جاتا ہے، اور لوگوں نے اس سے متعلق بہت سی کہانیاں بنا رکھی ہیں جو کہ بے مقصد اور بلا وجہ ہیں۔ تاج محل دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ محبت، فن تعمیر، نفاست، ہنر اور خوبصورتی کا زندہ شاہکار ہے، جیسا کہ اس کی تعمیر کے پیچھے محبت کی ایک گہری داستان ہے۔